الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. دین اسلام میں روزمرہ کی عبادت کو سورج کے وقت کے ساتھ نکھی کیا گیا ہے. مثال کے طور پر سورج طلوع ہونے سے پہلے فجر کا وقت، زوال ختم ہونے کے بعد ظہر کا وقت، جب سورج کی دھوپ پیلی پڑ جائے تو عصر کا وقت، سایہ دو مثل ہو جائے، جب سورج غروب ہو جائے تو مغرب کا وقت، اور جب آسمان پر ستارے اچھی طرح چھٹک جائیں، چمک جائیں تو عشاء کا وقت. گویا دن بھر کی عبادات کا وقت سورج کے ساتھ متعین کر دیا. اس میں کتنی آسانی ہے، گھڑی کی بھی ضرورت نہیں. آدمی سمندر میں ہو، جنگل میں ہو، شہر میں ہو، ویرانے میں ہو، سورج کے حساب سے چیز کا سایہ دیکھے اور اپنی نماز کو ادا کر لے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اللہ تعالیٰ نے نمازوں کو اپنے وقت کے اوپر فرض فرما دیا. لیکن جو سال کی تقریبات ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے چاند کے ساتھ نکھی دیا. مثال کے طور پر مہینے کا شروع ہونا اور ختم ہونا چاند کے ساتھ نکھی. چاند نظر آیا تو محرم شروع ہو گیا، سال شروع ہو گیا. چاند نظر آیا تو ذی الحجہ شروع ہو گیا، سال کا آخری مہینہ. اسی طرح چاند نظر آیا تو رمضان شروع ہو گیا. مگر ان دونوں میں ایک فرق ہے. جو سورج کے ساتھ وقت متعین ہوتا ہے وہ مستقل ہوتا ہے. سارا سال ایک کیلنڈر بنا دیا جائے، ہر سال وہی کیلنڈر کافی. سورج کا بڑھنا گھٹنا یعنی دن اور رات کا چھوٹا لمبا ہونا وہ پکا. چنانچہ مسجدوں میں سال کے میقات الصلاۃ بنا دیے جاتے ہیں. اس میں مختلف اوقات لکھ دیے جاتے ہیں اور ایک دفعہ کا بنا ہوا وہ نقشہ پھر ہمیشہ کے لیے کافی ہوتا ہے.
لیکن چاند کے اندر مسئلہ، اس لیے کہ جو شمسی سال ہے اس سے قمری سال 10 دن چھوٹا ہوتا ہے۔ جو شمسی سال ہے اس سے جو قمری سال ہے وہ 10 دن چھوٹا ہوتا ہے۔ اس لیے ہر سال عید 10 دن پہلے آتی ہے موسم کے اعتبار سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چاند کے ساتھ جو مٹھی فرمایا اس میں ایک حکمت ہے۔ حکمت یہ ہے کہ اگر سورج کے ساتھ نتھی کر دیتے تو جن لوگوں کے روزے سردیوں میں ہوتے تو ساری عمر ان کے روزے اتنے چھوٹے، اور جن کے روزے گرمیوں میں ہوتے ساری عمر ان کے روزے اتنے لمبے، لوگ مشکل میں پڑ جاتے۔ کہتے جی یہ کیا مسئلہ، ہمارے تو روزے آتے ہیں جولائی اگست میں، تو پیاس کی شدت سے تو ہماری حالت بری، اور فلاں ملک کے لوگوں کے روزے آتے ہیں دسمبر جنوری میں تو دن بالکل چھوٹے۔ کئی ملکوں میں تو دن بہت ہی چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ہم ایک ملک میں گئے، وہاں ہم نے فجر کی نماز صبح کے 9:30 بجے پڑھی۔ فجر کی نماز صبح کے 9:30 بجے پڑھی اور مغرب کی نماز دن کے 3:30 بجے پڑھی۔ اب اس دوران ظہر بھی ہو گئی، عصر بھی ہو گئی، اب مغرب آ گئی، باقی ساری رات۔ تو بندہ رات سے تنگ آ جاتا ہے، اتنی لمبی رات ہوتی ہے۔ اسی طرح کئی جگہوں پہ دن بہت لمبے۔ چنانچہ ایک ملک میں ہم گئے، وہاں روزہ افطار کرتے تھے اور عشاء کی نماز پڑھتے تھے، اور تراویح ختم ہوتے ہی سحری کا وقت ہو جاتا تھا، تو مشکل سے ہم سحری کھاتے تھے اور پھر فجر کی نماز پڑھ لیتے تھے، اتنی رات، باقی سارا دن۔ اللہ رب العزت کی باتوں میں بڑی حکمت ہے۔ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، دانا کا کوئی بھی کام دانائی سے خالی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے سال کے ان ایام کو اس لیے چاند کے ساتھ نتھی کیا کہ یہ 10 دن آگے ہوتے ہوتے کبھی روزے سردیوں میں آئیں گے، کبھی گرمیوں میں آئیں گے، کبھی خزاں میں آئیں گے، کبھی بہار میں آئیں گے۔ تو اسی طرح ہماری عید الفطر کا معاملہ، اب کبھی عید سردیوں میں، کبھی گرمیوں میں، 36 سال کے اندر یہ پورا راؤنڈ مکمل ہو جاتا ہے۔ ہم نے اپنی زندگی میں جولائی اگست کے روزے دیکھے ہوئے، ابھی تو آنے میں کچھ سال اور لگیں گے۔ اس وقت گھروں میں بجلی بھی نہیں ہوتی تھی، اور ہمیں آج بھی یاد ہے کہ عصر کے وقت روزے والوں کی حالت یہ ہوتی تھی کہ وہ پانی کو دیکھ کے ترستے تھے کہ ہم اسے کب پئیں گے، اتنی بری حالت ہوتی تھی پیاس، چونکہ گرمی کا دن اور سارا دن پسینہ آتا تھا، پسینے میں اتنا انسان کے اندر سے پانی خارج ہو جاتا تھا، منہ خشک ہوتے تھے، اور جی چاہتا تھا کہ ایک قطرہ منہ میں ٹپکا دیا جائے۔ تو وہ جولائی اگست کے روزے ہمارے بڑوں نے رکھے، ہماری عمر سب چھوٹی تھی، ہمارے بڑے
دن میں ایک روزہ رکھتے تھے اور ہم ایک دن میں کئی روزے رکھتے تھے. کتنی چھوٹی عمر تھی, پرائمری اسکول میں پڑھتے تھے. تو یہ بات سامنے آئی کہ چاند کے ساتھ جو اپنے ایام کو نتھی کر دیا گیا, تو اس میں حج کا موسم کبھی سردی میں, کبھی گرمی میں, کبھی خزاں میں اور کبھی بہار میں, سال کے ہر وقت یعنی موسم میں انسان کو یہ عبادات کرنے کا موقع مل جاتا ہے. عید الاضحیٰ بھی بدلتی ہے, عید الفطر بھی بدلتی ہے, تو یہ تقاریب بدلتی رہتی ہے اور ہر ملک میں اسی طرح ہے. یہ حکمت تھی. اب یہاں تک تو بات آسان تھی, سمجھ میں آنے والی تھی. یہاں ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ یہ چاند کے ساتھ جو مہینوں کو نتھی کر دیا, تو اس کا مطلب ہے رمضان بھی شروع ہوگا چاند دیکھنے کے ساتھ. چنانچہ نبی علیہ السلام نے ایک سادہ سا اصول بتا دیا, صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ, کہ تم چاند دیکھو رمضان کا تو روزہ رکھو, اور چاند دیکھو تم شوال کا تو افطار کر لو. سادہ سا اصول بتا دیا. مگر اس زمانے میں چونکہ سائنس کی ترقی بہت ہو گئی ہے, تو لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں چاند دیکھنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے, لہذا چاند دیکھے بغیر ہی ہم اعلان کر دیں کہ بس رمضان کب ہے, عید کب ہے. چنانچہ آج مجھے دن کے 4 بجے کسی نے فون کیا, جی چاند نظر آ گیا. میں نے کہا سبحان اللہ, کتنی مزے کی بات ہے. ابھی تو لوگوں نے عصر کی نماز نہیں پڑھی, کہنے لگے جی مسجد میں اعلان ہو گیا. تو پھر میں نے بات سمجھائی کہ اصل میں یہ اعلان کرنے والے وہ لوگ ہیں جو چاند دیکھے بغیر روزہ رکھنا چاہتے ہیں. تو چونکہ آج ہر ایک کے ذہن میں یہ ہے نا کہ جی رمضان نہیں ہوا, کچھ لوگ کہیں گے جی کہ مسجدوں میں اعلان ہو گیا, کئیوں میں کہ رمضان ہو گیا, تو ذہن میں ایک خلفشار پیدا ہوتا ہے نا. تو اس لیے ذہن میں بات آئی کہ آج اسی عنوان کو کچھ کھولا جائے. چونکہ طلباء کا مجمع ہے, اس لیے آسانی ہے کہ وہ یقیناً اس عنوان کے اندر دلچسپی رکھیں گے. جو لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں چاہیے کہ ہم سعودی عرب کے حساب سے عید کیا کریں, وہ ہمارا مرکز ہے, مرکز اسلام ہے, مرکز اسلام ہے, تو جب وہ عید مناتے ہیں تو ساری دنیا کو ویسے عید منا لینی چاہیے. تو اس میں ایک نقطہ سمجھ لیں بھائی, مسجد میں اپنے موبائل آف کر لیا کریں, خاص طور پر جب بیان کا وقت ہو نا, تو چونکہ اس کے کال کے آنے سے یہ ساؤنڈ سسٹم ڈسٹرب ہوتا ہے, تو مہربانی فرما لیا کریں کہ نماز بیان کے دوران فون بالکل بند. جزاکم اللہ. تو اس میں ہمارے علماء نے یہ کہا کہ بھائی نبی علیہ السلام کا حکم بہت واضح ہے کہ تم چاند کو دیکھو تو روزہ رکھو, چاند کو دیکھو تو افطار کرو. اس لیے
تسلیم اسلم ہے، حکم ہے، عمل کرنا چاہیے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ عام طور پر ہمارے ہاں کے سورج چاند کے دیکھنے میں اور سعودی عرب کے چاند کے دیکھنے میں ایک دن کا فرق ہوتا ہے، اور کبھی یہ 2 دن بھی ہو جاتا ہے۔ تو ایک دن کا فرق تو اتنی بڑی بات نہیں ہے، زمین کے کسی حصے میں کل عید تھی، ہمارے ہاں آج عید ہے، یہ تو اتنا فرق نہیں ہے۔ جب 2 دن کا فرق آ جاتا ہے تو پھر وہاں مسئلہ ہوتا ہے۔ تو ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ 2 دن کا فرق کیوں آتا ہے؟ تو اس بات کو تھوڑا گہرائی میں جا کے سمجھنا پڑے گا۔ اب آپ اگر کہیں گے تو میں گہرائی میں جا کے اس کو کھولوں گا، مگر نہ موٹی موٹی بات کر کے ختم کر دوں۔ کیا ارادے ہیں؟ گہرائی میں جا کے کھولوں۔ دیکھیں ہمیں سورج جو نظر آتا ہے، چاند جو نظر آتا ہے نا، تو وہ ایسے کہ مہینے میں چاند جب طلوع ہوتا ہے، پہلی کا چاند، تو یہ وقت کے ساتھ بڑھتا رہتا ہے۔ پہلے بالکل باریک بال کی طرح پتلا ہوتا ہے، پھر روزانہ موٹا ہوتا جاتا ہے۔ موٹے ہوتے ہوتے جب 15 شعبان ہوتی ہے تو کامل چاند گولائی کی شکل میں ہوتا ہے۔ پھر 15 کے بعد یہ چھوٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور چھوٹے ہوتے ہوتے بالآخر مہینے کا ایک دن ایسے آتا ہے جب چاند نظر ہی نہیں آتا۔ چاند کیوں نظر نہیں آتا؟ کہ اس دن چاند سورج کے سامنے نہیں آ سکتا، ایسا اس کا مدار بنتا ہے، لہذا نہ وہ سورج سے روشنی پاتا ہے نہ نظر آتا ہے۔ تو اس وقت وہ بالکل سیاہ ہوتا ہے، کالا ہوتا ہے، چاند نظر ہی نہیں آتا۔ وہ روشن ہوگا تو ہمیں نظر آئے گا نا۔ تو جب بالکل کالا ہوا تو سائنسدانوں نے اس چاند کا نام رکھا، کیا؟ نیو مون، نیا چاند۔ سائنس والوں نے اس چاند کا نام کیا رکھا؟ نیا چاند۔ تو سائنسدانوں کے نزدیک نئے چاند کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ کہ وہ بالکل کالا ہوتا ہے، نظر نہیں آتا۔ ایک ہے ہم مسلمانوں کا نیا چاند، ہم اس کو نیا چاند نہیں کہتے جس کو سائنسدان نیا چاند کہتے ہیں۔ ہم نیا چاند کہتے ہیں جب چاند بال کی طرح ہلکا سا نظر آئے، اس کو کریسنٹ کہتے ہیں، ہلال کہتے ہیں۔ جب وہ ہلال نظر آئے تو ہم لوگ اس کو کیا کہتے ہیں؟ نیا چاند۔ اب پتہ چلا کہ سائنسدانوں کی ڈیفینیشن میں اور ہم مسلمانوں کی ڈیفینیشن میں ایک بنیادی فرق ہے۔ سائنسدان کس کو نیا چاند کہیں گے؟ جب نظر ہی آنے کی توقع نہ ہو۔ اور ہم مسلمان نیا چاند کس کو کہیں گے؟ جو نظر آئے بالکل باریک ہو، ہلال بن جائے، کریسنٹ بن جائے، اس کو ہم نیا چاند کہیں گے۔ اب یہ جو فرق ہے، اللہ جانے کہ سائنسدانوں نے بے علمی میں ڈال دیا یا بدماشی سے ڈال دیا، لیکن لفظ انہوں نے استعمال ایسا کیا کہ جس لفظ سے مسلمان دھوکہ کھا سکتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے کیلنڈر چھاپے اور کیلنڈر میں انہوں نے لکھ دیا جی کہ اس کو کہتے ہیں برتھ آف نیو مون،
کہ نئے چاند کی پیدائش ہو چکی. اب جب اس کو ہم پڑھتے ہیں نا کہ نئے چاند کی پیدائش ہو چکی، تو ہر بندہ یہ سوچتا ہے کہ شاید چاند نظر آئے ہوئے اتنا وقت گزر چکا. حالانکہ ایسی بات نہیں ہوتی. اگر کوئی آپ کے سامنے کہ برتھ آف نیو مون، تو آپ اس سے کیا مطلب لیں گے کہ چاند کو کالے ہوئے کتنا وقت گزر گیا؟ اس سے یہ مراد ہے. برتھ آف نیو مون سے کیا مراد ہے؟ برتھ آف نیو مون سے کیا مراد ہے کہ چاند کو کالے ہوئے کتنا وقت گزر چکا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چاند کو نظر آئے ہوئے اتنا وقت گزر چکا. یہ غلط فہمی ہے چھوٹی سی. جب برتھ آف نیو مون 15 گھنٹے ہو جائے، یعنی چاند کو کالے ہوئے کتنا وقت گزر گیا؟ 15 گھنٹے. تو اب چاند کے نظر آنے کی توقع ہو سکتی ہے. چاند کے نظر آنے کی توقع، اور اگر 18 گھنٹے ہوں گے تو یقین ہو جائے گا کہ ضرور نظر آئے گا، اور اگر 23 گھنٹے ہو جائیں تو پکی بات ہے کہ ہر بندے کو کھلی آنکھ سے نظر آئے گا. تو 23 گھنٹے ہو جائیں تو ہر بندے کو نظر آئے گا. لیکن اگر 22 ہوں، 21 ہوں، 20 ہوں، 18 ہوں، 15 ہوں، تو 15 گھنٹے تک نظر آنے کی توقع ہو سکتی ہے. 15 گھنٹے سے جب تھوڑی ہو اس کا ٹائم، تو چاند اتنا نیچے ہوتا ہے کہ وہ اوپر نظر ہی نہیں آ سکتا. جب اس کو 18 گھنٹے مل جائیں گے یوں، تو پھر وہ افق کے اوپر نظر آنے کی پوزیشن میں ہو سکتا ہے. اس سے پہلے نہیں ہو سکتا. تو یہ بات بھی سمجھ گئے کہ برتھ آف نیو مون کا مطلب کیا؟ چاند کو کالا ہوئے کتنا وقت گزر گیا. جب وہ وقت 15-16 گھنٹے ہو چکا ہو تو چاند کے نظر آنے کی توقع ہو سکتی ہے. اور اگر برتھ آف نیو مون کو ہوئے ہی 8 گھنٹے ہوں تو نظر آنے کی توقع ہو ہی نہیں سکتی. یہ اصولی باتیں آپ نے سن لی نا، اچھی طرح سمجھ آ گئی. ہمیں باہر ملک میں رہتے ہوئے اکثر یہ مشکل پیش آتی تھی کہ وہاں پر جو دوست سعودی عرب کے ہوتے تھے، وہ چارٹ کو دیکھ کر شعبان کے آخری جمعے میں پہلی رمضان کا بھی اعلان کر دیتے تھے اور عید کے دن کا بھی اعلان کر دیتے تھے. شعبان کا آخری جمعہ، بات سمجھیں، شعبان کے آخری جمعے میں 2 اعلان کرتے تھے. کیا؟ فلاں دن سے رمضان شروع اور فلاں دن رمضان ختم، پھر آگے عید کا دن. ہمیں بڑی حیرت ہوتی. ہم ان سے پوچھتے کہ خدا کے بندو، تمہیں شعبان کے آخری جمعے کے دن رمضان کا چاند کیسے نظر آ گیا؟ وہ کہتے تم دقیانوس ہو، ملا لوگ ہو، عقل تمہاری کام نہیں کرتی، دنیا سے تمہیں واسطہ کوئی نہیں، تمہارا کام ہوتا ہے 1.5 اینٹ کی مسجد بنانا. دنیا آسمان کے چاند پر پہنچ بھی چکی اور تم لوگوں کو چاند نظر ہی نہیں آتا. ہم پوچھتے بھئی آخر کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہتے جی کہ دیکھو اس وقت دنیا چاند پہ قدم رکھ چکی، لہذا انہوں نے جو چارٹ بنائے ہوئے ہیں اس پر ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ وہ ٹھیک ہے. تو ہم تو اس کے حساب سے جب دیکھتے ہیں کہ فلاں دن
چاند نظر آئے گا ہم اعلان کر دیتے ہیں، رمضان کا بھی اور عید کا بھی۔ ہم نے جب یہ بات سنی تو ہم نے پھر خط لکھا ایک سعودی عرب، ہم نے ان سے کہا کہ جی اس میں تو کوئی ٹیکنیکل مسئلہ ہے درمیان میں۔ جس بڑے بندے کو لکھا تھا اس نے کہا کہ جی تم یونیورسٹی رجوع کرو، ہمارے پورے سال کا کیلنڈر یونیورسٹی کے پروفیسر بناتے ہیں جو سائنس سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ ہم نے جامعہ ام القری رجوع کیا، انہوں نے 2 پروفیسروں کے نام بتائے۔ جب ان سے بات چیت ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ دونوں حضرات یہ سمجھتے تھے کہ برتھ آف نیو مون سے مراد مسلمانوں کا ہلال ہے کہ جی وہ پیدا ہو چکا تو ہمیں اب دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ان کو یہ فرق کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ نیو مون کسے کہتے ہیں اور کریسنٹ کسے کہتے ہیں۔ ہم نے انہیں کہا کہ بھائی آپ اس کو ذرا ٹھیک کرو۔ انہوں نے کہا جی کہ ہم تو ایک بنیاد بنا کر سال کا کیلنڈر اتنی مدتوں سے بنا رہے ہیں، اب ہم بنیاد اگر بدلیں گے تو ہمیں تو اپنی نوکری کا خطرہ۔ تو بھائی نوکری کا خطرہ، مگر لوگوں کی عبادت کا بھی تو کچھ لحاظ ہونا چاہیے۔ ان کا جی لوگوں کی عبادت ہو جائے گی۔ چنانچہ نتیجہ کیا نکلا کہ ایک ایسا بھی مہینہ آیا سعودی عرب میں کہ 28 روزے بنے۔ ان کے حساب سے 29 بننے چاہیے تھے، مگر اللہ نے بھی چاند دکھا دیا۔ اب جب لوگ آنکھوں سے چاند عید کا دیکھ رہے ہیں، وہ روزہ کیسے رکھیں گے؟ تو حکومت کو پھر ٹی وی کے اوپر معذرت کرنی پڑی کہ جی ہمیں رمضان کا چاند دیکھنے میں غلطی لگی، 29 کا مہینہ تھا، ہم نے ایک دن بعد میں اس کو جو ہے نا وہ رمضان کا اعلان کیا اور آج 29 کا چاند نظر آ گیا، لہذا 28 روزے بنے۔ پوری قوم ایک دن رمضان کے بعد روزے کی قضا کرے۔ اب جب دیکھ کے چاند کو فیصلے نہیں کرنے اور لکھے ہوئے ٹیبل کے اوپر اور لکھے ہوئے ڈیٹا کے اوپر بنیاد بنانی ہے تو پھر حال تو یہی ہونا۔ چنانچہ سعودی عرب کے اندر جب سال میں ایک مرتبہ محرم کے شروع میں وہ کیلنڈر بنا دیتے ہیں، جو کیلنڈر بن جاتا ہے نا سارا سال وہ اس کے مطابق چلتے ہیں، نہ کسی کوئی اس کو بدل نہیں سکتا۔ یہ بنیاد ہے کہ جس وجہ سے ہماری عید میں، سعودی عرب کی عید میں، ہمارے رمضان میں اور سعودی عرب کے رمضان میں فرق پڑ جاتا ہے۔ اب بنیاد کا پتہ چل گیا کہ وہ چاند کا اعلان دیکھ کے نہیں کرتے، وہ جو چاند کے بارے میں تفصیلات چھاپی ہوئی ہیں سائنسدانوں نے، وہ بس اس کو پڑھتے ہیں اور اس پر پورے سال کی ایک ترتیب بنا لیتے ہیں۔ اب سال کی ترتیب میں چاند 30 کا ہو 29 کا اونچ نیچ تو ہو ہی جاتی ہے، تو ان کو پھر اس قسم کے مسئلے آتے رہتے ہیں۔ تو بیرون ملک رہتے ہوئے ہمیں ہر دفعہ مشکل ہوتی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ جو سعودی عرب کی ڈائری سالانہ بنی ہوئی ہے اس کے حساب سے ہم رمضان بھی کریں اور عید بھی منائیں، مگر لوگ اپنی عبادت ایسے تو نہیں نا خراب کرتے۔ وہ ہمیں پوچھتے، ہم کہتے جی ہم دیکھ کے بتائیں گے۔ اب یہاں پھڈا ہو جاتا، وہ اعلان کر چکے ہوتے اور ہم کہتے جی دیکھ کے بتائیں گے۔ کئی دفعہ تو بڑی نازک صورتحال ہو جاتی کہ مسلمانوں کے بچے ایک ہی سکول میں ہیں، کافروں کا سکول ہے۔ اب آدھے بچے درخواست دے رہے ہیں جی ہمیں 19 تاریخ کو عید منانی ہے، اور باقی آدھے درخواست دے رہے ہیں جی ہمیں 20 تاریخ کو عید منانی ہے۔
تو کافر ان بچوں سے بھی پوچھتے کہ تم عجیب لوگ ہو، ایک دن مل کے عید نہیں منا سکتے؟ تو وہ لوگ پھر ہمیں کہتے کہ تم ہمارے ساتھ نہیں ملتے، ہم کہتے کہ آپ حدیث کی تعلیم کے ساتھ نہیں ملتے، ہم آپ کے ساتھ کیسے ملیں؟ آپ اس سائنسدانوں کے بنے ہوئے ڈیٹا کو چھوڑ دیں، سمپل سی بات ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا چاند دیکھو روزہ رکھو، چاند دیکھو افطار کرو۔ وہ کہتے جی آج کے زمانے میں چاند دیکھنا یہ کون سا بڑا مسئلہ ہے، دنیا نے چاند گاڑی چاند پہ اتار لی اور تمہیں اپنی آنکھ سے چاند نظر نہیں آتا۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہتا، مگر ہم نے یہ دیکھا کہ وہ عید کا اعلان کرتے تو ماشاءاللہ ان کے پاس ہوتے 30 بندے، 40 بندے، 50 بندے، اور جب ہمارا عید کا اعلان ہوتا تو ماشاءاللہ 3000 اور 5000 اور 7000۔ تو وہ اس پہ بڑے تنگ ہوتے کہ بھائی یہ جو پگڑیوں والے ہیں نا ملا قسم کے لوگ، پتہ نہیں لوگ ان کے پیچھے کیوں چلتے ہیں، اور لوگ بڑے سیانے، وہ ایسے نہیں کسی کے پیچھے چلتے۔ چنانچہ میں درمیان میں آپ کو ایک مزے کا واقعہ سناؤں۔ ایک دن رمضان میں مجھے سفر کرنا تھا امریکہ کا۔ جب امریکہ جاتے ہیں نا تو سورج بھی اسی طرف چل رہا ہوتا ہے، وہ مشرق کی طرف ہے، اور ہمارا مغرب کی طرف ہے، تو سورج بھی اسی طرف چل رہا ہوتا ہے مغرب کی طرف، اور جہاز بھی اسی طرف چل رہا ہوتا ہے، تو دن لمبا ہو جاتا ہے، 9 گھنٹے لمبا ہو جاتا ہے۔ تو جو یہاں سے روزہ رکھ کے چلتا ہے نا اس کا سورج جا کے امریکہ غروب ہوتا ہے۔ اچھا جب آتے ہیں تو دن چھوٹا ہو جاتا ہے، اس کی وجہ کیا کہ آتے ہوئے سورج اپوزٹ جا رہا ہے اور ہمارا جہاز اپوزٹ جا رہا ہے، تو جب دو چیزیں اپوزٹ جا رہی ہوں تو جلدی ایک دوسرے کے قریب ہوتی ہیں، اور جب دونوں ایک سمت میں جا رہی ہوں تو پھر بڑی مشکل ایک دوسرے سے دور ہوتی ہے۔ سمجھ میں آنے والی بات؟ لہذا امریکہ جاتے ہوئے ہم فجر کی نماز یہاں پڑھ کے بیٹھتے تھے اور ظہر کی نماز ہم امریکہ جا کر پڑھتے تھے، اور گھنٹے کتنے گزر چکے ہوتے؟ 22 گھنٹے۔ تو آپ نے کبھی سنا کہ فجر اور ظہر کے درمیان کتنا فاصلہ؟ 22 گھنٹے کا۔ اور جب وہاں سے واپس آتے تو پھر 22 گھنٹے کا سفر ہوتا، مگر اس میں ہمیں 6 نمازیں پڑھنی پڑتی۔ تو آپ نے کبھی سنا کہ 22 گھنٹے میں 6 نمازیں؟ 24 گھنٹے میں 5 نمازیں ہوتی ہیں، مگر ہمیں 22 گھنٹے میں 6 نمازیں پڑھنی پڑتی، اس لیے کہ وقت تیزی سے گزر رہا ہوتا، اور جب وقت گزر رہا ہے تو ہمیں نماز بھی پڑھنی ہے۔ تو یہ تو ایک میں نے بات درمیان میں بتا دی۔ اب جب ہم یہاں سے روزہ رکھ کے چلے تو اللہ تعالی کی شان کہ کوئی 8 گھنٹے کے بعد یا 10-12 گھنٹے کے بعد ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ایئر ہوسٹس کو بلایا اور بلا کر کہنے لگے میرے لیے افطاری لاؤ۔ اس نے کہا جی سورج تو یہ نظر آ رہا ہے، عصر کا بھی وقت نہیں ہوا تھا، میرے سورج تو یہ نظر آ رہا ہے۔ کہتے ہیں میں نے پاکستان میں روزہ رکھا اور پاکستان میں اس وقت افطار کا وقت ہو چکا۔ خیر وہ تو بات ماننی تھی اس نے، وہ تو ملازم ہے، اس نے کھانا لا کے ان کے آگے رکھ دیا، پھر میرے پاس آئی، کہتی ہے سر میں آپ سے ایک سوال پوچھ سکتی ہوں؟ پوچھیں۔ کہنے لگی جی کیا افطاری کا وقت ہو چکا؟ میں نے کہا نہیں، سورج تو یہ سامنے نظر آ رہا ہے، افطاری کیسے ہو گئی؟ کہنے لگی جی وہ فلاں سیٹ والے صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ہم نے روزہ رکھا تھا، پاکستان میں افطاری کا وقت ہو گیا، لہذا میں افطاری کر رہا ہوں۔ میں نے کہا اس کو کہو کہ پاکستان میں مغرب کا بھی وقت ہو چکا، اب اپنی مغرب کی نماز بھی پڑھ لے۔ جب اس نے جا کے یہ کہا نا تو وہ غصہ کھا گیا،
کہتے نہیں افطاری کروں گا مغرب نہیں پڑھوں گا. اب اس نے تو افطاری کر لی، لیکن پورے جہاز کے اندر کوئی 150 اس وقت لوگ تھے جو روزے کے ساتھ. ہر بندہ اٹھ کے ہمارے پاس آ رہا ہے اور پوچھ رہا ہے جی کہ افطاری کب ہوگی. ہم نے کہا جب سورج غروب ہوگا. چنانچہ کسی بندے نے افطاری نہیں کی، حتیٰ کہ داڑھی منڈے قسم کے لوگ، بے پردہ قسم کی لڑکیاں، عورتیں، جن کو ظاہر دیکھ کے آپ محسوس کریں گے یہ بہت فاسق فاجر لوگ ہیں، مگر جو روزے کے ساتھ تھے ان کو اپنے روزے کا پتہ تھا کہ ہم نے روزے کو ضائع نہیں ہونے دینا. ان کے سامنے 2 گھنٹے کھانا پڑا رہا، کسی نے کھانا نہ کھایا. حتیٰ کہ 2 گھنٹے کے بعد جب سورج غروب ہوا ہم نے افطاری کی تو سارے جہاز کے لوگوں نے اس وقت افطاری کی. اب اس پر وہ جو ٹائی علماء ہے نا، ٹائی علماء سمجھتے ہیں، 3 پیس سوٹ ہو، ننگا سر ہو، ٹائی لگی ہوئی ہو، تو ان کا نام ہوتا ہے ٹائی علماء. تو ٹائی علماء کو اس بات پہ بڑا غصہ آتا کہ ہماری بات لوگ نہیں مانتے، ان ملاؤں کی ملونٹوں کی بات مانتے ہیں. ہم انہیں کہتے ہیں یہ تو اللہ کا فضل ہے. خیر وہ کئی دفعہ ہمارے پاس آتے اور ہمیں کہتے کہ تم ہمارے ساتھ عید کیا کرو، ہمارے ساتھ روزہ شروع کیا کرو. ہم کہتے بھائی نبی علیہ السلام کی تعلیمات ہیں، چاند دیکھو تو روزہ رکھو، چاند دیکھو افطار کرو. اللہ کی شان کہ یہ سلسلہ کئی سال چلتا رہا. ایک دفعہ ہمیں فکر ہوئی کہ ہم پتہ تو کریں آخر یہ سارا مسئلہ کیا ہے. تو امریکہ میں ایک اسپیس میوزیم بنا ہوا ہے جہاں پہ خلا کے بارے میں معلومات دینے کا مرکز ہے. جیسے یہ ریڈیو لاہور ہے تو وہ دن میں 1-2 مرتبہ خبریں نشر کرتے ہیں. تو وہ جو ان کا ریڈیو ہے نا وہاں پر اسپیس میوزیم کا، وہ 24 گھنٹے خلا میں کیا ہو رہا ہے اس کی خبریں نشر کرتے رہتے ہیں. اب مریخ نظر آ رہا ہے، اب سیارے کو یہ ہو گیا، اب چاند ایسا ہے، اب سورج ایسا ہے، اب فلاں، یعنی خلا سے متعلقہ خبریں وہ ہر وقت دیتے رہتے ہیں جو بھی ہوتا ہے. میں نے خود وہاں پہ فون کیا. میں نے انہیں کہا کہ بات یہ ہے کہ میں آج چاہتا ہوں کہ چاند کو دیکھوں، اس جگہ پر میں موجود ہوں، تو کیا چاند نظر آنے کی توقع کی جا سکتی ہے؟ اس نے فوراً مجھ سے پوچھا کہ کیا تم مسلمان ہو؟ میں نے کہا. اس نے کہا کہ دیکھو آج چاند نظر آنے کی توقع نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ہم جس کو نیا چاند کہتے ہیں وہ کالا چاند ہوتا ہے، اور آپ جس کو نیا چاند کہتے ہیں وہ ہلال ہوتا ہے، کریسنٹ. ابھی اس کے نظر آنے کے چاند سے نہیں ہے، وہ کل نظر آئے گا. اور ہمارے جو دوست تھے عرب دوست، وہ عید کا اعلان کر چکے تھے. تو پھر ہم نے ان میں سے کئیوں کو کہا کہ بھائی فون کرو اور اسپیس میوزیم سے اپنے پیر خانے سے پوچھو، تمہیں زیادہ یقین جو ان لوگوں پر ہے. چنانچہ ان میں سے کئی لوگوں نے وہاں فون بھی کیا تو ان کو انہوں نے خود بتایا کہ آج چاند نظر آنے کی توقع ہی نہیں، اور یہاں اعلان ہو چکے تھے عید کے، کل چاند نظر آئے گا. خیر میں نے ایک دفعہ پھر فون کیا. میں نے انہیں کہا کہ جی مجھے اس کے بارے میں اور معلومات چاہیے. انہوں نے مجھے کہا کہ اگر آپ چاند کے بارے میں اور زیادہ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ ہماری بحریہ کے دفتر میں فون کریں، اس لیے کہ جو نیوی کے لوگ ہوتے ہیں نا
ان کا چاند کے ساتھ ایک جوڑ ہوتا ہے. انہوں نے اپنے جہاز بھیجنے ہوتے ہیں، تو جب چاند کی 15 تاریخ ہوتی ہے نا تو سمندر کے اندر بڑا طوفان ہوتا ہے، ہائی ٹائیڈ اس کو کہتے ہیں، اونچی لہریں اتنی اونچی ہوتی ہیں کہ اس وقت اگر کوئی جہاز سفر کر رہا ہو تو وہ طوفان کا شکار ہو جاتا ہے اور ڈوب سکتا ہے. تو اس لیے جو بحر یعنی سمندر کا سفر کرنے والے جہاز ہیں، ان کے جو پروگرام بنائے جاتے ہیں نا، تو وہ ہائی ٹائیڈ کے دنوں کو روک کر درمیان میں جب سمندر خاموش ہوتا ہے اس میں یہ نکل جاتے ہیں. تو ان لوگوں کو چاند کی پوری خیر خبر رکھنی پڑتی ہے. یہ اس کے ایک ایک انچ کو ناپتے ہیں، آج چاند کہاں، آج کہاں، آج کہاں، آج کہاں. تو اس لیے بحریہ والوں کے پاس اس کی معلومات زیادہ ہے. یہ بات سمجھ آ گئی؟ اس وقت تک جو میں بات کر رہا ہوں آپ لوگ اس کو اچھی طرح سمجھ رہے ہیں نا، فالو کر رہے ہیں نا؟ چلو جی، میں نے بحریہ فون کر دیا، میں نے کہا جی مجھے چاند دیکھنا ہے، آپ بتائیں. انہوں نے کہا جی آپ تھوڑی دیر انتظار کریں، میں کمپیوٹر سیکشن میں ملا دیتا. انہوں نے کمپیوٹر سیکشن میں ڈائریکٹ میری کال ملا دی. کمپیوٹر سیکشن کی جو بڑی تھی وہ ایک خاتون تھی. اس نے فون اٹھایا تو میں نے اس سے کہا کہ جی میں اس جگہ موجود ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ یہ مجھے آپ بتائیں کہ کیا آج مجھے چاند نظر آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا. اس نے کہا میں بتاتی ہوں. اس نے اپنے کمپیوٹر میں دیکھ کے مجھے کہا کہ جی آج تو نظر نہیں آ سکتا، کل یقیناً نظر آئے گا. میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ ہم لوگ تو چاند پہ قدم رکھ چکے، کیونکہ میں تھا جو اس ملک میں تو ایسے ہی بولنا تھا نا. ان کو تو یہی پتا تھا نا کہ ہمارے ملک کا کوئی بندہ گفتگو کر رہا ہے. تو میں نے کہا ہم تو چاند پہ قدم رکھ چکے، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ چاند نظر آنے کے بارے میں بھی یقین سے نہیں کہہ سکتے. اس نے مجھے کہا کہ جی اگر میں کوئی انجینئرنگ کی بات کروں تو کیا آپ کی تعلیم اتنی ہے کہ میری بات سمجھ سکیں؟ میں نے کہا ہاں، اتنی تعلیم ضرور ہے کہ میں کسی بھی انجینئر کی بات کو سمجھ سکتا ہوں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. اس نے پھر مجھے بات بتائی، کہنے لگی کہ دیکھو ہم جو چاند کے بارے میں ریکارڈ رکھتے ہیں نا، ہم چاند کو یوں آنکھ سے نہیں دیکھتے. چاند کو آنکھ سے نہیں دیکھتے، نہ نظر آتا ہے اس طرح. ہمارے پاس ایک فارمولا بنا ہوا ہے چاند کے بارے میں. اس فارمولے کے مطابق ہم کیلکولیشنیں کرتے رہتے ہیں اور ہمیں چاند کے بارے میں پتہ چلتا ہے اب یہ یہاں ہوگا، اب یہاں ہوگا، اب یہاں ہوگا، اور وہ بالکل ایگزیکٹ ہوتا ہے. ہم جو بتائیں گے نا کہ چاند یہاں پر ہوگا تو 1 انچ آگے پیچھے فرق نہیں ہو سکتا. میں نے کہا تو فارمولا استعمال کرو، بتاؤ مجھے کہاں ہے چاند. اس نے کہا جی کہ بات یہ ہے کہ وہ جو فارمولے ہیں نا ان کے اندر 6000 ویریبلز ہیں. یعنی کوشچنز کے اندر کچھ کانسٹنٹ ویلیوز ہوتی ہیں، کچھ ویریبل ہوتی ہیں. 6000 ویریبلز ہیں ان ایکویشنز میں، اور 6000 میں سے ایک میں اگر تھوڑا سا اونچ نیچ ہو جائے تو اس کے جواب کے اندر فرق آ سکتا ہے. ہم کیسے گارنٹی کریں کہ 6000 چیزوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی؟ میں نے کہا پھر کہنے لگا دنیا کا کوئی بندہ گارنٹی سے نہیں کہہ سکتا کہ اس وقت چاند نظر آئے گا یا نہیں. یہ چاند سی ہے، نظر آ بھی سکتا ہے، نہیں بھی نظر آ سکتا. میں نے کہا پھر کہنے لگی اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتی. میں نے کہا الحمدللہ، قربان جائیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کہ جنہوں نے 1400 سال پہلے امت کو ایک چھوٹا سا قانون بتا دیا کہ سومو لے رویتے ہی افطروا لے رویتے.
کہ تم چاند کو دیکھ لو روزہ رکھ لو، چاند کو دیکھ لو افطار کر۔ آج اتنی سائنسی ترقی کے باوجود جب وہ بھی یقین سے نہیں کہہ سکتے تو پھر ہم کتابوں میں لکھے ہوئے ڈیٹا کو بنیاد بنا کے کیسے رمضان کا اور عید کا اعلان کر دیتے ہیں؟ تو اس لیے آپ حضرات کو قطعاً گھبرانے کی بات نہیں ہے کہ جی وہاں 2 دن پہلے عید تھی، آج تو یہاں ضرور نظر آ جانا چاہیے تھا، پتہ نہیں پاکستانی مولویوں کو کیوں نظر نہیں آتا۔ بھائی اس لیے کہ وہ دیکھتے ہیں، دیکھنے سے نظر آئے گا تو اعلان کریں گے، نہیں آئے گا تو نہیں کریں گے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ اس دفعہ بھی ہمارے ان بھائیوں کے جو سالانہ ڈائری تھی اس میں چاند کے بارے میں کوئی اونچ نیچ ہو گئی، جس وجہ سے عام دستور 1 دن کا فرق ہے اور آج کیا پڑ گیا؟ 2 دن کا فرق پڑ گیا۔ لیکن اس 2 دن میں ہمیں دل میں تردد نہیں ہونا چاہیے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اس 2 دن میں کیا ہمارے دل میں تردد نہیں ہونا چاہیے۔ آج نظر نہیں آیا، ہم نے نہیں روزہ رکھا، کل نظر آ جائے گا، کیوں کہ کل تو 24 گھنٹے یہ بھی گزر جائیں گے، 24 نہیں، ہاں آج شام سے کل شام تک 24 گھنٹے یہ، اور اوپر سے بھی برتھ آف نیو مون ہو چکی تو 10-12 گھنٹے وہ 34 گھنٹے گزر چکے ہوں گے، کل تو چھوٹے بچوں کو بھی نظر آ جائے گا۔ اس لیے کل کی تو فکر کی بات ہی کوئی نہیں۔ تو الحمدللہ کہ ہمارے علماء نے جو طریقہ اختیار کیا یہی طریقہ کامل ہے، صحیح ہے، حدیث پاک کے مطابق ہے، لہذا ہمیں اپنے روزے کے اوپر 100% انشراح صدر ہونا۔ تو بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اگر کوئی اعلان کر دے 4 بجے دن کے کہ جی چاند نظر آ گیا، تو آپ کیا اس سے نتیجہ نکالیں گے کہ یہ ڈائری دیکھ کے بتانے والے لوگ ہیں، یہ چاند دیکھ کے روزہ رکھنے والے نہیں ہیں، کیا ہیں؟ تو ہم بھائی ڈائری دیکھ کے تو روزہ نہیں رکھیں گے، کیا دیکھ کے روزہ رکھیں گے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں، اس لیے چاند کا دیکھنا سنت ہے، دیکھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں نصیب فرمائے اور ان میں اللہ تعالی ہمارے لیے برکتیں عطا فرمائے۔ دل تو یہ چاہتا تھا کہ آج رمضان بن جاتا، ہم تو بہت اس کے لیے تیار تھے، بہت طبیعت چاہ رہی تھی، اور میں نے تو اپنے بچوں کو بھی سب کو کہا ہوا تھا کہ بھئی فل تیاری کرو۔ نیت یہ تھی کہ ہو گیا تو رہے نصیب، نہ ہو گیا تو چلو اس کی آمد کی تیاری کرنے کا ہی ثواب مل جائے گا۔ مگر اللہ تعالیٰ آج آپ کو چھٹی دینا چاہتے تھے کہ سفر کر کے آئے ہوئے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، چلو آج ریسٹ کر لیں، کل سے پھر جو ہے اپنے معاملات کو شروع کریں۔ ہم اللہ کی رضا میں راضی، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے مالک، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ کشی فرما۔ جتنے احباب دور قریب سے آئے ہیں اللہ سب کی اصلاح فرما، سب کو نفس مطمئنہ نصیب فرما، سب کو اپنے مقرب بندوں اور بندیوں میں شامل فرما۔ اللہم بارک لنا فی شعبان وبلغنا رمضان۔ رب کریم ہمارے لیے رمضان میں برکتیں عطا فرما، اے اللہ اپنی رحمتوں کی ٹھنڈی چھاؤں نصیب فرما، اے اللہ اس مہینے کو ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا، اللہ ہمارے لیے اپنے قرب کا ذریعہ بنا۔ اس مہینے میں ہمیں اپنے قرآن مجید کی دن رات تلاوت کی توفیق نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔